وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک دفعہ اور اونچی آواز میں الصلاۃ. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی حقیقت کا بیان فرمایا ہے کہ نیکی کی حقیقت کو یا کامل نیکی کس خوش نصیب کو حاصل ہوتی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ بیان کیا کہ جو اس طرح کرے وہ خوش نصیب حقیقت نیکی کو پا لیتا ہے. ارشاد ہوا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پاؤ گے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے لیے خرچ نہ کرو. یعنی جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے جب تک وہ اللہ کے لیے نہیں دو گے تو نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے. حقیقت نیکی اس خوش نصیب کو حاصل ہوتی ہے جو اپنی محبوب چیز کو اللہ کے لیے پیش کرتا ہے. بحیثیت مسلمان و بحیثیت مومن یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہے. مومن کی تعریف یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. سب سے زیادہ انہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے. مومن کی محبت کے بہت سارے درجے ہیں لیکن اس محبت میں سب سے پہلی جو محبت ہے مومن کے دل میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر
والدین کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، کاروبار کی محبت ہے، جائیداد کی، دنیا کی چیزوں کی محبت ہے۔ مومن ان ساری محبتوں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو غالب رکھتا ہے۔ جس کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہو جائے اور اس کے تابع ساری محبتیں ہوں، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ہلاکت کس کے لیے ہے؟ ہلاکت اس کے لیے ہے جو اللہ کی محبت کو نیچے کر دے اور مال کی محبت کو اوپر کر دے۔ مال کی محبت، عہدے کی محبت، اولاد کی محبت، منصب کی محبت، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے تو یہ تباہی و بربادی ہے۔ اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے تابع یہ ساری محبتیں ہوں تو ان میں خیر ہی خیر ہے۔ ان میں بولے گا، ان میں خیر سے آپ بھی بول ہی دیں، خیر کا لفظ ویسے بھی خیر ہی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ کس کے لیے؟ جس کے دل میں سب سے بڑھ کے اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ پھر اسی کریم نے فرمایا والدین سے محبت کرو، پھر اسی مالک نے فرمایا اولاد سے محبت کرو، پھر اسی کریم نے ہمیں ہمارے دل میں رزق حلال کمانے کا جذبہ پیدا کیا، فرمایا مال کماؤ حلال طریقے سے، پھر تم زکوٰۃ دو گے، صدقات دو گے، اس مال میں سے میرے لیے نکالو گے اور میں اس پر تمہیں اجر عطا فرماؤں گا۔ لیکن یہ ساری چیزیں تابع رکھی، سب سے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ تو جس خوش نصیب کو یہ درجہ حاصل ہو جائے تو پھر ظاہر بات ہے کہ جو سب سے بڑھ کے محبوب ہو اس کے لیے سب کچھ قربان کیا جاتا ہے۔ جب محبوب اللہ اور اللہ کے رسول بن جائے تو پھر مال بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے قربان کرتا ہے مومن۔ جب محبوب اللہ اور اللہ کا رسول بن جائے تو پھر اولاد بھی مومن قربان کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ جب محبوب اللہ اور اللہ کا رسول بن جائے تو پھر مومن اپنی جان بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے قربان کرتا ہے۔ چونکہ ظاہر بات ہے وہ محبوب ہیں تو محبوب کے لیے ہر پیاری چیز اس کے لیے قربان کرنے کا حکم ہے۔ فرمایا نیکی کی حقیقت کو تم نہیں پا سکتے جب تک کہ محبوب چیز اللہ کے لیے نہ دو۔ تو مومنین کی ہسٹری اور مومنین کی تاریخ بتاتی ہے کہ مومنوں نے تو سب کچھ اپنے رب کے لیے پیش کر دیا، سب کچھ اپنے مالک کے لیے دے دیا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پیش کیا۔ چاہے مال تھا، چاہے وطن تھا، چاہے اولاد تھی، جو بھی محبوب کی دین کی ضرورت پیش آئی، وطن چھوڑنا پڑا تو وطن چھوڑا، والدین کو چھوڑنا پڑا کہ وہ کافر اور مشرک تھے، اگر ان کو ساتھ رکھتا تو پھر ایمان رکتا تھا۔ اس نے کہا والدین اگر میرے اور میرے محبوب کے درمیان آ رہے ہیں تو میں والدین کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ مصطفیٰ کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ خدا کو چھوڑ سکتا ہوں۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہونی چاہیے۔ کامیابی کس میں ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کاروبار سے اسلام نے منع کیا ہو، نہیں، اسلام نے تو یہ فرمایا کہ جو بندہ رزق حلال کمانے کے لیے، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے نکلتا ہے، اللہ اسے مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی آپ دکان پہ کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو مجاہد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ دیہڑی دار مزدور ہیں، آپ اینٹیں
جہاد میں مجاہد کو ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اسلام نے ہی بتلایا ہے، اسلام نے ہی سکھایا ہے کہ مومن کسی مطلب میں بھی دنیا دار نہیں ہوتا، مومن کی دنیا بھی اس کی اچھی نیت کی وجہ سے دین بن جایا کرتا ہے، مومن کی دنیا بھی اس کی اچھی نیت کی وجہ سے دین بن جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں دنیا دار وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ٹکر لے لے نافرمان ہو جائے، اور جو اپنی دنیا کو اللہ کی محبت پہ قربان کر دے، چاہے وہ دنیا دار ہی کہلاتا ہو لیکن حقیقت میں وہ دیندار ہوتا ہے۔ یعنی اپنا مال بھی اللہ کے لیے دے رہا ہے، اپنا وقت بھی اللہ کے لیے دے رہا ہے، اپنی زمین بھی اللہ کے لیے دے رہا ہے، اپنے سارے جذبات بھی اللہ کے لیے پیش کر رہا ہے۔ تو یہ معمولی درجہ نہیں، فرمایا جب تم اپنی محبوب چیز کو اس کے لیے خرچ کرو گے تو پھر اللہ تمہیں نیکی کی حقیقت عطا فرمائے گا، نیکی کی حقیقت۔ اور جس خوش نصیب کو یہ جذبہ مل جائے، لوگ کہتے ہیں جی زکوٰۃ نکالیں گے تو پیسے تھوڑے رہ جائیں گے، صدقہ دیں گے تو ہم مفلس ہو جائیں گے، بیچ میں سے اگر ضرورت مندوں کی ضرورتیں ہم پوری کرتے رہیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ سنو، جس کے مال میں سے اللہ کسی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو محتاج نہیں ہونے دیتا۔ جس کے مال میں سے دوسروں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، والدین ہیں، بچے ہیں، گھر کا سارا ذمہ داری کا معاملہ ہے، تو بندہ ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ تو یاد رکھو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بندہ یہ سمجھتا ہے میں اسے کھلا رہا ہوں، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے خود کھا رہا ہوتا ہے۔ یعنی ایک بندہ کہتا ہے میں اپنے باپ کی خدمت کرتا ہوں تو میں اپنے باپ کو کھلاتا ہوں، تجھے کیا خبر تجھے جو مل رہا ہے یہ تیرے باپ کی وجہ سے ہی مل رہا ہے۔ ایک حضور کے غلام تھے، وہ ہمیشہ حضور کے پاس ہی بیٹھے رہتے، اور ایک ان کے بھائی تھے جو جا کے کام کرتے، مزدوری کرتے، کام کاج کرتے۔ تو ایک دن وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی کچھ بھی نہیں کرتا اور میں صبح سے شام تک محنت مزدوری کرتا ہوں، اور یہ فقیر بنا بیٹھا ہے، بس اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، کبھی اٹھ کے آپ کی طرف آ جاتا ہے، تو میں صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہوں اور یہ آرام سے بیٹھا رہتا ہے، تو میں جو لے کے آتا ہوں وہ سارا گھر میں خرچ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا شاید تجھے بھی رزق اللہ اسی کی وجہ سے عطا کرتا، شاید تجھے بھی جو رزق مل رہا ہے یہ اسی کی وجہ سے مل رہا ہو۔ لہذا یہ تو مالک کی اپنی عطاؤں کے معاملے ہیں، جو بندہ اپنے مال میں سے کسی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ کے لیے نکالتا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے اپنے مال میں سے نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اسے کنگال نہیں ہونے دیتا، مفلس نہیں ہونے دیتا، اللہ اس کا رزق کبھی کم نہیں ہونے دیتا۔ اب دیکھو نا، دسترخوان سیاسی لوگ سیاسی موسم میں لگاتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کے دسترخوان 12 مہینے ہر موسم میں لگے رہتے ہیں۔ سیاسی لوگ سیاسی موسم میں دسترخوان لگاتے ہیں کہ چلو علاقے کے وہ لوگ آئیں گے، روٹی کھائیں گے، بیٹھیں گے، ذرا ووٹ ہمارے پڑھیں گے، ہمیں ذرا اچھا ہو جائے گا۔ خرچ کرتی ہے دنیا صرف اپنے مقصد کے حصول کے لیے، لیکن جو اللہ کے لیے کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ 12 مہینے ان کے لنگر میں کمی نہیں آنے دیتا، ان کے لنگر میں کمی، اونچا ذرا بولو، ان کے لنگر میں کمی نہیں آنے دیتا۔ جب دیکھو ذرا کون سا ایسا دربار ہے جس دربار میں ہزاروں دنیا روٹی نہیں کھا رہی، لیکن اللہ کی شان ہے کہ ہر لنگر کا جو آمدن کا سلسلہ ہے وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ اللہ بڑھا دیتا۔ میں قیام شریف میں خطیب تھا تو وہاں پر بھی میں نے دیکھا
ایک دفعہ کسی طرح کی کوئی بات ہوئی تو کہا گیا کہ بہت رش ہے اور اتنی دنیا آئی ہے تو اب ان کو کھانا اور یہ سب ضرورتیں فرمایا. وہ سائیں صاحب پھر فرمانے لگے جب وہ شروع ہوا تو پھر میں نے بھی دیکھا کہ ہمارے پاس اتنا کچھ نہیں تھا کہ ہم یہ سب ضرورتیں پوری کریں، لیکن ہم نے لنگر میں جھاڑو دیا اور جھاڑو دے کے کہا اے اللہ جن کو تو بھیجتا ہے ان کا رازق بھی تو ہی ہے، سب کا رازق تو ہے، اور ہم تو جھاڑو دے کے بیٹھ گئے ہیں، تو نے بندوں کو بھیجنا ہے تو رازق بھی تو ہی ہے، اپنے کرم سے اتنا مہربانی کر کہ جو بھی آئے وہ کھائے بغیر نہ جائے. تو کہتے ہیں جب وہ شروع ہوا 10 دن عرس ہوتا ہے کلیام شریف، 10 دن، کسی جگہ 3 دن عرس ہوتا ہے. مسجد کے لیے خدمت کریں، آپ اللہ کی رضا کے لیے پیش کریں. یہ جمعہ کا دن ہوتا ہے خاص دن، اللہ کی رضا کے لیے ضرور اللہ کے گھر میں اپنی خدمت پیش کیا کریں، اس کا فائدہ اجر ہے، ثواب ہے. اور جمعہ کا دن سب سے بڑا دن ہے تو اس دن اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال بھی باقی کے دنوں کی بنسبت کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو فرمایا 10 دن عرس ہوتا ہے کلیام شریف میں، سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی 10 دن لگاتار عرس رہتا ہے، اور ہزاروں بندگان خدا وہاں سے کھانا کھاتے ہیں. آستانہ عالیہ گولہ شریف میں روزانہ محفل ہوتی ہے، ہر روز محفل ہوتی ہے. واحد آستانہ ہے پاکستان میں شاید کہ جس آستانے پہ روزانہ محفل ہوتی ہے، ہر روز محفل بھی ہوتی ہے، 3 ٹائم کا لنگر بھی پکتا ہے. اور مجھے یعنی صاحب بتا رہے تھے کہ روزانہ 15,000 بندوں کا لنگر پکایا جاتا ہے، 15,000 بندوں کا لنگر پکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیں، جہاں سے اللہ کے بندے رزق کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، پیٹ بھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں کمی نہیں آنے دے رہا. جہاں ہمارے 3-4 بچے ہیں گھر میں اور کسی کی 80,000 تنخواہ ہے، کسی کی 60,000 ہے، کوئی لاکھ سے اوپر کما رہا ہے، لیکن مہینہ ختم ہونے کو آتا ہے تو کہتا ہے یار 3-4 دن رہ گئے ہیں، کہیں سے کچھ لے لوں، اب تو پلے کچھ بچا ہی نہیں ہے. یعنی تیرے 3 بچے ہیں، 80,000 تیری تنخواہ ہے اور اس وقت بھی تیری مہینہ پورا نہیں ہو رہا. وہاں لاکھوں دنیا کھا رہی ہے اور اللہ کمی نہیں آنے دے رہا. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب صرف اتنا ہے کہ جو اللہ کے لیے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی ان کے رزق میں کمی نہیں آنے دے رہا. تو حضرات گرامی اب ایک حدیث سنیں اور اس کے بعد میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کے رزق کو کیسے بڑھاتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص کسی ویرانے سے گزر رہا تھا، اچانک اس نے بادل میں سے غیبی آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو. ایک بندہ گزر رہا تھا کہ بادل میں سے اچانک ایک غیبی آواز آئی کہ فلاں کے باغ کو جاؤ سیراب کرو، وہاں پہ برسو اور اس باغ کو سیراب کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ بادل ایک پتھریلی زمین پر برسا اور پانی ایک نالے میں جمع ہو کر ایک سمت بہنے لگا. وہ شخص بھی پانی کے ساتھ چلتا رہا، پانی ایک باغ میں داخل ہو گیا. اس شخص نے وہاں موجود کسان سے اس کا نام پوچھا تو اس نے وہی نام بتایا جو بادل سے آنے والی آواز سے سنا تھا. بولے نہیں آپ پیار سے بولے. جو بادل میں سے نام سنا تھا باغ والے نے وہی اپنا نام بتایا کسان نے کہ میرا یہ نام ہے. فرمایا کسان نے نام پوچھنے کی وجہ پوچھی
تو اس نے کہا جس بادل سے یہ بارش ہوئی ہے اس سے غیبی آواز آ رہی تھی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو، تم اپنے باغ میں ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ بادل کو اس کی سیرابی کا حکم ہوا؟ اب سنو ذرا، رزق کیسے بڑھتا ہے، اللہ کا کرم کیسے ہوتا ہے، مہربانیوں کا نزول کیسے ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص اس کسان سے پوچھنے لگا تم اپنے اس باغ میں ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ جس کے سبب سے یہ حکم ہوا بادل کو کہ فلاں بندے کے باغ کو جا کے سیراب کر؟ تو اس کسان نے کہا جب تو نے یہ بات پوچھی ہوئی ہے تو سن، میں اس باغ سے حاصل ہونے والی فصل کا ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں۔ اس باغ سے حاصل ہونے والی فصل کا ایک حصہ کیا کرتا ہوں؟ صدقے جاؤں، ذرا صدقے کا نام ذرا اونچی آواز میں نہیں، ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، ایک اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصے کو اسی زمین میں کاشت کر لیتا ہوں۔ اب دیکھیں تین حصے کیے، لوگ کہتے ہیں کہ مال دیا جائے گا، زکوٰۃ نکلے گی تو پیچھے بچے گا کیا، صدقہ دوں گا تو میرا مال کم ہوگا۔ اب جو اپنے مال میں سے صدقہ دیتا ہے، اللہ کے لیے نکالتا ہے، اللہ کے ضرورت مند بندوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، پھر اللہ اس کے باغ کو خشک نہیں ہونے دیتا۔ باقی سائڈ والی زمینیں خشک پڑی ہیں، بادل کو حکم ہوتا ہے فلاں باغ پہ جا کے بس وہاں کے باغ کے جتنے بوٹے ہیں، فصل ہے، اس کو پانی میں دے تاکہ فصل اچھی طرح تیار ہو۔ اللہ سپیشل بادل کو بھیج کے اس باغ کی فصل کو تیار کروا رہا ہے۔ اس کا معنی یہ نکلا کہ جو اپنے مال میں سے صدقہ دیتا ہے اللہ ایسا سبب بنا دیتا ہے، باقیوں کی اگر زمین خشک بھی رہ جائے اس باغ کو اللہ ہمیشہ پر بہار رکھتا ہے، جس باغ میں سے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اب باغ ہے تو یہ تو باغ ہوا، کسی کی دکان ہے وہ دکان سے کماتا ہے، کسی کی ملازمت ہے وہ ملازمت سے کماتا ہے، کوئی اور کاروبار کرتا ہے وہ اپنے کاروبار سے کماتا ہے۔ تو ہمیں شریعت نے مصطفیٰ کے اس فرمان نے یہ سمجھا دیا ہے کہ جو تمہاری آمدن ہے اس آمدن کو تین حصے کرو، ایک حصہ صدقہ دے دیا کرو، ایک حصہ اپنی اور بچوں کی ضروریات پہ پورا خرچ کرو، اور باقی جو ہے اس کو بھی مینج کر لو تاکہ محتاجی نہ ہو۔ تم اپنے مال میں سے اللہ کے بندوں کی ضرورتیں پوری کرتے رہو، اللہ تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں آنے دے گا۔ تو پتہ چلا باغ وہ ویران ہوتے ہیں جس میں سے صدقہ نہیں دیا جاتا، مال وہ تباہ ہوتا ہے جس میں سے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، دکانیں وہ ویران ہو جاتی ہیں جن دکانوں سے کمائی کرنے والے اللہ کے بندوں کا حق نہیں دیتے، اور جو اللہ کے بندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ ان کی دکان میں کمی آنے دیتا ہے، نہ اللہ ان کے رزق میں کبھی کمی آنے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کے توفیق سے ہم نے جو کچھ سنا ہے، سننے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا